کیا آپ جانتے ہیں تیمور لنگ ایک ظالم مسلمان فاتح تھا اور اس نے 42 ممالک فتح کیے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا۔ تیمور کے حالات زندگی جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دنیا میں چند فاتحین کو ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا۔ ان فاتحین میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان ناموں میں چنگیز خان، سکندر اعظم اور امیر تیمور کے نام بھی شامل ہیں۔ امیر تیمور کو تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک تیر لگنے سے تیمور کی ایک ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور اس کے باعث وہ کچھ لنگڑا کر چلتا تھا، اس لیے اسے تیمور لنگ یا تمرلین کہا جانے لگا۔ تیمور کی پیدائش سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں برلاس قبیلے میں 1336 عیسوی میں ہوئی اور اس کا انتقال 1405 عیسوی میں ہوا۔ تیمور ایک مسلم فاتح اور حکمران تھا، لیکن اس نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ مسلم حکمرانوں کے خلاف جنگوں میں گزار دیا، جو اس کی زندگی کا انتہائی منفی پہلو ہے۔ تیمور خود کو چنگیز خان کی نسل سے بتاتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ترک منگول تھا۔ البتہ اس کے خاندان اور چنگیز خان کے خاندان میں قریبی تعلق تھا۔ تیمور نے 42 ملکوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ تیمور کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے جنگ میں انسانوں کا قتل عام کرتا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا، اور دونوں ہاتھوں کو یکساں طاقت اور تیزی سے گھماتا تھا۔ امیر تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے ان خداداد صلاحیتوں سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس لحاظ سے اسے خالد بن ولید یا محمود غزنوی یا صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تیمور مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیا، اس میں لاکھوں بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کم تر طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن تیمور نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست دی۔ اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کاشغر اور خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ سن 1381 عیسوی میں ہرات کے حکومت کو اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد قندھار اور سیستان پر قبضہ جما لیا۔ سن 1386 عیسوی میں ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ سن 1398 عیسوی میں ہندوستان کو فتح کیا اور ہر جنگ میں اس نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دے دی۔ ہندوستان میں اسپندی کے نام پر اس نے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اس نے وہاں کے تمام ہندوؤں کو قتل کر دیا۔ پاس ہی میں تغلق پور میں پارسیوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تیمور کے حکم پر پارسیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے اور پارسیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے پانی پت کا رخ کیا، لیکن یہاں کے لوگ تیمور کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی شہر کو چھوڑ کر دہلی کی طرف فرار ہو گئے۔ تیمور کے پاس اس وقت 1,00,000 ہندو تھے جنہیں اس نے قتل کرا دیا۔ اگلے روز اس نے دہلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو بآسانی شکست دی اور پھر 4 دن تک یہاں قتل عام کیا۔ اس کے بعد تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا اور سلطان مصر سے ٹکر لے کر اسے بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد اس نے سلطان بایزید یلدرم کی سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ امیر تیمور نے ہزاروں سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ سلطان بایزید یلدرم اس وقت قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر اناطولیہ روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہو گئی
اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تیمور کے بایزید سے سلوک کے متعلق مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق تیمور نے عثمانی حکمران بایزید سے اچھا سلوک کیا، لیکن دوسرے قول کے مطابق تیمور نے بایزید کو ایک پنجرے میں قید کر دیا اور اسی قید کے دوران بایزید کا انتقال ہو گیا، اور یوں خلافت عثمانیہ اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں شدید سردیاں تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا اور بیمار بھی تھا۔ 18 فروری 1405 عیسوی میں چین کے دریائے سیہون کے کنارے شدید سردی کے عالم میں 70 سال کی عمر میں تیمور انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا کوئی ایسا جانشین نہ رہا جو تیمور کی سلطنت کو سنبھال پاتا، اور پھر اس کی سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ تیمور کا مقبرہ سمرقند میں واقع ہے۔